داخلی سیاست میں کوئی بات کرتا ہوں، لیکن یہ عالمی منظرنامہ اتنا زیادہ وہ ہے کہ متحرک ہے کہ اس پہ بات میرا خیال ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے ابتدان. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر اس وقت پاکستان میں سیاسی حوالے سے خاص ماحول ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو عالمی سطح پر مسئلہ ہے اس میں ایک یکجا پیغام جائے پوری قوم کی طرف سے، پوری سیاسی قیادت کی طرف سے، تمام اداروں سب کی طرف سے، کہ اس معاملے میں پوری قوم اور اس کی قیادت یکسو ہے. اور جس انداز سے جارحیت غزہ میں جاری ہے، اور پھر جس انداز سے جب دل چاہتا ہے کبھی شام میں سفارت خانے میں حملہ کر دیا ہے، کبھی غزہ میں بچے مار دیے، کبھی بھوک سے بچے مار دیے، اس حوالے سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ آزمائیں کہ اس دنیا کو پیغام جائے کہ یہ جو قوم ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس کی قیادت، اس کے لوگ تمام تفرقات سے بالاتر ہو کر اس معاملے پہ یکجا ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں. کانٹ ایگری مور بادامی صاحب. بہت بڑا ظلم ہوا ہے، خاص کر عید والے دن بھی جو انہوں نے غازہ میں کیا. آپ نے وہ دھوئیں کے وہ بادل دیکھے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوتے ہوئے شعلے آپ نے دیکھے ہوں گے. اسرائیل عرصہ دراز سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے ظلم اور ایک ہوتا ہے ظلم کر کے اس پہ استہزائیہ اور مذاق اڑانا. جس طرح ہر رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قبلہ اول کو اٹیک کرتے ہیں. میری زندگی کے چند وہ چیزیں جو ذہن سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتی، کبھی بھول نہیں سکتے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کپل آف ایئرز اگو جب بیت المقدس کو انہوں نے اٹیک کیا، اور جب میں وہ بات کروں گا آپ کو یاد آ جائے گا، آپ کے ناظرین کو بھی، کہ بیت المقدس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور باہر یہودی نہیں، وی آر ناٹ اگینسٹ جیوز، یہودی سہونی یعنی کہ ٹھیک ہے وہ ایک مذہب ہے، جیو ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے ہم خلاف ہیں. سہونی بار ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہے ہیں، اندر مسجد اقصی جل رہی ہے. یہ تمانچہ تھا، تھپڑ ہے پوری امت مسلمہ کے چہرے پہ. تو ایران نے اپنی ریٹیلیشن کی ہے، اپنا جواب دیا ہے. آج میں نے ایک اور بھی جگہ یہ بات کی، شاید احمد میر صاحب کے پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں، یہ تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ایران ہمسایہ بھی ہے. ہمارا کوئی بدترین دشمن بھی ہو نا، اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو اور اسرائیل کے خلاف ہو، ہم نے اس کا ساتھ دینا. ہمیں ڈپلومیٹکلی فلی ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور دنیا میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ڈپلومیسی بھی ہوتی رہتی ہے. ہنری کسنجر نے بھی بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہیں، اور دنیا جہان کی ڈپلومیٹس پہ 100% کی باتیں کریں گے. لیکن یہ ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے. لیکن ایک بات میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے غازہ میں، لیکن ان کو اٹیک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ فلسطینی ہیں، وہ مسلمان ہیں. 9/11 کے بعد عراق، لیبیا، ایران، فلسطین، پاکستان، افغانستان، یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ، کسی بھی خدا نخواستہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسچن یا کسی اور مذہب کی کنٹری پہ آپ اٹیک شروع کر دیں، کوئی بڑی طاقت، لیکن صرف مسلمان امہ کو، مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس میں ایک شاخسانہ ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بات کی، میں اسے 1000% ایگری کرتا ہوں. اس ایشو پہ حکومت پاکستان کو وہی موقف رکھنا چاہیے جو قائد اعظم کا تھا اسرائیل کے معاملے پہ، اور ہم سب اس پہ حکومت کو سپورٹ کریں گے اگر حکومت تگڑا سٹینڈ لیتا ہے. بشرطیک اگر حکومت ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، امت مسلمہ کی ترجمانی کرتا ہے، جو روایتی موقف ہے پاکستان کا اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں، اگر اس پہ کھڑا ہے تو ہم پھر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل صحیح، اچھی بات کی، بہت بالکل مناسب.